بڑے ہو گئے یعنی 2-3 سال کے ہو گئے تو وہ واپس جو ہے بی بی حلیمہ کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے یہ جو ہے بڑی مطلب برکت والا بیٹا ہے اور جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں ہم انہیں رکھ لیں. اور بی بی آمنہ بھی راضی ہو جاتی ہیں, یہ سن کر راضی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے کچھ لڑائی کا بھی ماحول تھا, جنگ کا بھی جو ہے ماحول تھا. چنانچہ جو ہے اگر میرے بیٹے کو جو ہے دور ہی رکھا جائے اس بچپن کے جو ہے دور میں تو ٹھیک مناسب ہوگا. یہ سوچ کر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بی بی حلیمہ کے حوالے دوبارہ کر دیتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی حلیمہ کے پاس جو ہے وہ ایک مطلب ان کے جو بکریاں تھے وہ چرایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کی بیٹوں کے ساتھ ان کے بکریاں جو ہے چرایا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک موقع پر جب وہ بکریاں چرا رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, وہاں پر آتے ہیں اور ان کا جو ہے سینہ چاٹتے ہیں اور اس میں سے جو ہے ان کا دل نکالتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو دھوتے ہیں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جو ہے ایک خون کا جو ایک لوتھڑا ہوتا ہے اس میں اس کو جو ہے نکال دیتے ہیں اور اس کو صاف کر دیتے ہیں زمزم کے پانی سے دھو کر, دوبارہ اس کو ریسٹور کر دیتے ہیں, دوبارہ وہاں پر لگا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ دیکھ کر جو ہے بی بی حلیمہ کے جو بچے تھے وہ لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں, بی بی حلیمہ کو بتاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 6 سال کے عرصے میں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 یا 6 سال ہو گئی, چند لوگوں نے لکھا ہے 5 سال اور چند لوگوں نے لکھا ہے 6 سال, وہ جو ہے لے جا کر بی بی آمنہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی آمنہ ایک مرتبہ جو ہے اپنی جو ہے ایک لانڈی کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہیں تاکہ جو ہے میرے شوہر کی مطلب ان کے شوہر کی جو ہے خبر مدینے میں دفن تھی تو چنانچہ ان کی زیارت کی جائے. وہ جاتی ہیں, واپسی میں جو ہے ایک مقام پر ان کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے. اس مقام کا نام کیا ہے؟ ابوا نام کے مقام پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور جو ہے ام ایمن جو ان کی لونڈی تھی وہ جو ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لے کر آتی ہیں. چند لوگوں نے لکھا ہے کہ وہاں پر عبد المطلب بھی ساتھ ان کے تھے, عبد المطلب ان کو واپس لے کر آتے ہیں. بہرحال جب واپس آتے ہیں تو اب ان کا حوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرورش اور ان کو جو ہے پالنا پوسنا اس کی ذمہ داری جو ہے ان کے دادا عبد المطلب پر جو ہے پڑ جاتی ہے اور وہ جو ہے اپنے سگے بیٹے کی طرح سگے بیٹے سے کہیں زیادہ جو ہے ان کو چاہنے لگتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ بتایا گیا ہے جس میں جو ہے ایک میٹریس تھا یعنی ایک جو ہے چٹائی تھی, کعبے کے جو ہے بالکل شیڈ میں کعبے کے سائے میں ایک چٹائی رکھی جاتی تھی جس پر صرف عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے کیونکہ وہ ولی تھے, اس کعبۃ اللہ کے جو ہے وہ ولی تھے, انچارج تھے. چنانچہ صرف وہی بیٹھا کرتے تھے اور ان کی جو اولاد تھی ان کے جو بیٹے تھے اطراف سے جو ہے اس چادر کے بیٹھا کرتے تھے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو ہے وہ چادر پر آ کر بیٹھے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھوٹے تھے تو حضرت عبد المطلب ان کو لا کر بیٹھتے ہیں. جب عبد المطلب غیر حاضر ہوتے ہیں تو فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا کر اس چادر پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے جو بیٹے ان کے یعنی ان کے چاچا جو ہوتے ہیں انہیں جو ہے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں جو ہے بلانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن عبد المطلب جو ہے کئی مرتبہ ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اسی کا مقام ہے کیونکہ آگے چل کر جو ہے اسے یہی جو ہے سرداری نصیب ہونے والی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی جو انتقال ہو گیا عبد المطلب کا, کس عمر میں؟ 8 سال کی عمر. اور عبد المطلب کی عمر کیا تھی اس وقت؟ جی 82 ایئرز جو ہے کئی کتابوں میں بتایا گیا ہے 82 ایئرز جو ہے ان کی عمر تھی جس وقت ان کا انتقال ہو گیا اور جو ہے ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے اس کی ذمہ داری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کی تربیت کی ذمہ داری اور ان کو جو ہے پالنے پوسنے کی ذمہ داری ابو طالب پر پڑ گئی. ابو طالب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے اور جو 40 سال تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان کی نگرانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے اور ان سے جو ہے صلاح و مشورہ لیا کرتے تھے. 12 سال کی عمر کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے پہلے تو 12 سال کی عمر میں وہ جا کر بکریاں چراتے تھے, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ جو ہے اپنے چچا کے ساتھ بڑی جو ہے مطلب دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چچا کے ساتھ سیریا جاتے ہیں, شام کو جاتے ہیں. ان کے چچا جو تھے ابو طالب وہ جو ہے تجارت کیا کرتے تھے. چنانچہ یہ جو ہے تجارت کے لیے ان کے ساتھ جاتے ہیں. راستے میں ایک بصرہ نام کا مقام ملتا ہے, مطلب مقام آتا ہے جہاں پر ایک بحیرہ نام کا ایک انسان ملتا ہے. یہ جو ہے ایک یہودی عالم دین تھا, وہ جو ہے بتاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتاتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو اس کی مخالفت کی جائے گی. اگر یہودیوں نے اسے دیکھ لیا تو پھر جو ہے بڑا غضب نازل ہوگا, چنانچہ فوری جو ہے اس کو واپس بھیج دیا جائے. اس مقام سے جو ہے یہودیوں کے ڈر سے ابو طالب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیتے ہیں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کو پہنچی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ جنگوں کا شروع ہو گیا اور جو ہے 2 بڑے قبائل قریش اور خیس کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. یہ 2 بڑے قبیلے تھے جن کے درمیان لڑائی ہوتی تھی اور پھر ان قبیلوں میں سب ٹرائبس جو آپس میں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر
جو ہے لڑا کرتے تھے، اور پھر جو ہے اس موقع پر بنی ہاشم یعنی جس خاندان سے جس قبیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، بنی ہاشم کا جھنڈا اس موقع پر حضرت زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں حصہ لیا کرتے تھے، لیکن کبھی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کسی پر حملہ نہیں کیے اور جو ہے کبھی تیر نہیں چلائی، بلکہ جو ہے ان کے جو چچا تھے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا ان کے چچا حضرت زبیر، ان کو جو ہے وہ لا کر تیر دیا کرتے تھے اور جو ہے مطلب ان کی جو ہے مدد کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے راست طور پر ڈائریکٹلی جو ہے کوئی تیر نہیں چلائی یا پھر کسی پر حملہ نہیں کیا۔ وہ پہلے سے جو ہے بہت ہی سکون اور جو ہے امن پسند انسان تھے، یعنی بالکل جو ہے امن کو پسند کرنے والے انسان تھے، اور یعنی خون خرابے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور جو ہے ان کو یہ ناگوارا گزرتا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقت میں بھی جو ہے تاریخ میں جو ہے یہ بات لکھی گئی کہ دونوں سائڈ یعنی اسلامی انقلاب جب برپا ہوا تو دونوں سائڈ جو لوگ مارے گئے وہ بتایا جاتا ہے صرف 800 یعنی کفار مکہ، اور جو ہے اس سائڈ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی تھے، جو مسلمان لوگ تھے، دونوں سائڈ کے جو لوگ مارے گئے کمپلیٹلی ایٹ دا اینڈ وہ جو ہے صرف 800 تھے۔ تو یہ جو ہے اسلامک ریولیوشن دنیا کا سب سے یونیک ریولیوشن ہے، جس میں جو ہے کم لوگوں کے جانوں کے مقابلے میں جو ہے یہ ریولیوشن کو جو ہے برپا کیا گیا۔ بہرحال 15 سال کی عمر میں جب یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ حلف فضول جو ہے ایک ٹریٹی رکھی گئی۔ اس کو جو ہے عبداللہ بن زیدان ایک بہت ہی بڑا جو ہے نیک شخص تھا اور جو ہے بہت ہی پرہیزگار شخص تھا، اس نے جو ہے کہا کہ کب تک جو ہے ہم اس طریقے سے لڑتے جائیں گے، ہم جو ہے ایک ٹریٹی بنائیں گے، ہم جو ہے ایک معاہدہ کریں گے جس میں جو ہے یہ تمام چیزیں آ جائیں گی، ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، مسافروں کی حفاظت کی جائے گی، خواتین کی جو ہے ان کی عزت کی اور ان کے آبرو کی حفاظت کی جائے گی، اور جو ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ یہ جو ہے ٹرمز پر، یہ کنڈیشنز پر جو ہے ایک ٹریٹی رکھی گئی جس کا نام حلف فضول رکھا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں بعد میں بھی جو ہے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی یعنی نبوت کے بعد بھی آپ نے کہا تھا کہ کوئی اگر آ کر مجھے آج بھی حلف فضول کی دعوت دے تو میں جو ہے آج بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ امن کا جو ہے معاہدہ تھا جو ہے قریش اور جو ہے خیس کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جاب تھا، یعنی جب وہ اچھی خاصی عمر کو پہنچ گئے 17-18 سال کی عمر کو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شروع میں تو بکریاں چراتے تھے، اور جب جو ہے عمر کو پہنچے، ایسی 25 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ جو ہے تجارت کرنا شروع کر دیے۔ پہلے تو اپنے جو ہے چچا کے ساتھ وہ تجارت کیا کرتے تھے، اب خود جو ہے تنہا جو ہے وہ مطلب اکیلے نکل جاتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ وہ اس ماحول یعنی اس عرب کی جو ہے بہت ہی رئیس خاتون مانی جاتی تھی، بہت ہی جو ہے رچ مرچنٹ مانی جاتی تھی، اور جو بزنس وومن تھی، اور ان کی عمر جو اس وقت 40 سال تھی، وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر، اپنا جو ہے تجارت کا مال دے کر بھیجتی ہیں شام کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کو کئی جو ہے خبر ملتی ہے کہ بہت ہی امانت دار انسان ہے، بہت ہی نیک انسان ہے، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امانت دیتی ہیں اور تجارت کے لیے بھیجتی ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے ایک غلام بھی جاتا ہے، ان کا نام بتائیے۔ جی میسرہ ان کا غلام کا نام ہے، حضرت خدیجہ کے غلام کا نام، وہ انہیں بھی جو ہے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجتی ہیں۔ شام کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں اور جب تجارت کر کے واپس آتے ہیں اور جو ہے بالکل اچھی طریقے سے وہ تجارت کرتے ہیں، بیلنس انداز میں اور اعتدال کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں، اور جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ بالکل اچھائی کے طریقے سے جو ہے اور معروف طریقے سے وہ تجارت کرتے ہیں، اور واپس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت فائدہ بھی ہوا اور جو ہے مال بھی بہت اچھے طریقے سے بکا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کافی اچھا لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے سامنے میسرہ بھی جو ہے بڑی تعریف کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ، جن کو جو ہے کئی رشتے آیا کرتے تھے، سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس وقت تک جو ہے کئی رشتے ان کو آئے تھے، حالانکہ ان کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ بیوہ تھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کئی بڑے گھرانوں کے رشتے آئے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے کئی رشتوں کو جو ہے مطلب رد کر دیا تھا، ان کو جو ہے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال وہ اپنی جو ہے ایک سہیلی تھی جن کے ہاتھ سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو ہے رشتہ بھیجتی ہیں، نفیسہ اس کا نام تھا، ان کی جو ہے سہیلی تھی، ان کے جو ہے ہاتھ سے وہ رشتہ جو ہے بھیجتی ہیں، اور اس جو ہے پیغام کا جو ہے حضرت ابو طالب جو ہے نکاح پڑھاتے ہیں، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور حضرت ابو طالب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نکاح پڑھاتے ہیں۔ مہر رکھا گیا 20 اونٹوں کا مہر، یعنی آج جیسے ڈوری دیا جاتا ہے، لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو لڑکے والوں کو ڈوری دیا کرتے ہیں، جہیز دیا کرتے ہیں، اس موقع پر جو مہر دیا جاتا تھا، یعنی لڑکے والے دولہا جو ہوتا وہ جو ہے دلہن کو جو ہے مہر دیا کرتا تھا۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹوں کو جو ہے ادا کیا مہر کے جو ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اولاد تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، وہ تمام کے تمام
حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور صرف ایک یعنی حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر تمام کے تمام جو اولاد تھیں وہ صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ ان کے نام کچھ اس طریقے سے ہیں: قاسم جو ہے ان کے بیٹے کا نام تھا، بڑا بیٹا، اس کے بعد جو ہے حضرت زینب پیدا ہوئی، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد حضرت ام کلثوم، اس کے بعد حضرت فاطمہ، اور آخری میں جو ہے عبداللہ پیدا ہوئی۔ عبداللہ کا جو ہے نام اور دوسرے بھی نام بتائے گئے ہیں، طاہر بھی چند لوگوں نے کہا، چند لوگوں نے قاسم بھی جو ہے کہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی بھی ہو گئی، تجارت بھی وہ کیا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے ان کو عرب کے ماحول سے بڑی جو ہے بالکل عرب کے ماحول سے بالکل ان کو جو ہے اچھا عرب کا ماحول ان کو محسوس نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ جو ہے بیزار تھے عرب کے ماحول سے، چنانچہ وہ جو ہے غار ہرا کی طرف، جو بتایا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ نور اس کو کہا جاتا ہے، اور اس پہاڑ نور کی طرف آپ جایا کرتے تھے۔ اس میں غار ہرا نام کا ایک غار ہے جس میں وہ جا کر جو ہے کئی دنوں تک یعنی اپنی جو ہے کئی گھنٹے رات کے جو ہے گزارتے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ جو ہے یہ سوسائٹی میں جو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، یا پھر سوسائٹی میں جو لوگوں کا جو چال چلن ہے، لوگوں کی جو عادات ہیں، وہ کیسے جو ہے ان کو بدلا جائے، اور کیسے جو ہے ان کو اچھے راستے پر لایا جائے، کیسے جو ہے ان جنگوں کا خاتمہ کیا جائے۔ تو سوسائٹی کے معاملے میں جو ہے وہ کافی سوچا کرتے تھے، یعنی جس سوسائٹی میں وہ رہا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ جو ہے کسی اور معاملے سے یا پھر جو ہے کسی اور نسبت سے وہ جو ہے غار ہرا جاتے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ جو ہے سوسائٹی کا جو ماحول ہے، نہ صرف یہ کہ جو ہے سوسائٹی میں پرابلمس ہیں، بلکہ ان کی جو سوسائٹی تھی، عربین سوسائٹی اس وقت، وہ جو ہے کئی اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر ان کے سامنے سجدے کیا کرتی تھی، اور جو ہے وہ بالکل فحاشی بھی جو ہے ان کے لیے عام تھی، یعنی جب حج کے لیے وہ آیا کرتے تھے بالکل ننگے ہو کر جو ہے وہ حج کیا کرتے تھے۔ حج کا نام جو ہے صرف جو ہے جب طواف کرتے تھے جو ہے سیٹیاں بجاتے تھے اور جو ہے تھالیاں بجاتے ہوئے جو ہے طواف کیا کرتے تھے۔ تو ایسا ماحول میں جو ہے ان کو بالکل برا لگا ایسا ماحول، اور اس کو جو ہے کیسے اس کو سالو کیا جائے، اس کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے وہ غار ہرا کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ واقعے سے پہلے ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بتانا جو ہے بھول گیا، وہ جو ہے کعبے کی جو تعمیر کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا تھا، یعنی ایک بہت بڑا طوفان آ گیا جس میں کعبے جو ہے تقریباً جو ہے بہہ گیا تھا، اور پھر جو ہے اس کے بعد چند دیواریں اس کی بچی تھیں۔ جو سرداران جو اس مکے کے سرداران تھے وہ لوگ جو ہے فوری ولید جو ہے سب سے پہلے پہل کرتا ہے اور ایک دیوار کو توڑتا ہے۔ اس کے بعد جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار ٹوٹ گئی اور اس کو بھی کچھ بھی نہیں ہوا، تو دوسرے سرداران بھی آتے ہیں اور جو ہے تمام دیواروں کو توڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بیسمنٹ پہنچتی ہے جس کا جو ہے بیسمنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، وہاں تک وہ لوگ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کی تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب تعمیر اس کی ہوتی ہے تو 6.3 میٹر ہائی اس کی تعمیر کی جاتی ہے، یعنی 6.3 یعنی تقریباً جو ہے 6 میٹر کی جو ہے کعبۃ اللہ کا جو ہے اس کو دیوار کھڑی کی جاتی ہے۔ روف نہیں ہوتا اس موقع پر، جو ہے وہ لوگ روف نہیں رکھتے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ طوفان بھی آ گیا اور وہ تمام چیزیں جو ہے ڈھا گئی، تو یہ سوچتے ہیں کہ اب جو ہے ہم حلال کمائی سے اس کو جو ہے اس کی تعمیر کریں گے، حرام کمائی سے نہیں بلکہ جو ہے حلال کمائی سے اس کی تعمیر کریں گے۔ اور حلال کمائی سے جو ہے لوگ یعنی وہ کمائی جو ان لوگوں نے جوا میں جیتی تھی، یا پھر جو ہے کسی سے لوٹا تھا، یا پھر فحش کے کاموں سے وہ لوگ جن لوگوں نے جو کمائی تھی، اس کمائی کو چھوڑ کر بالکل حلال کمائی کو لیتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تمام قبائل میں جو ہے اس کام کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جب سب کچھ تعمیر ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کا معاملہ آتا ہے کہ کیسے جو ہے حجر اسود کو جو ہے رکھا جائے کعبۃ اللہ پہ۔ تو اس موقع پر لڑائی جو ہے نکل آتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 4-5 دن تک لڑائی چلتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک انسان تھا جس کا نام ایک بہت ہی بوڑھا انسان تھا اس موقع اس جو ہے وقت کا، ابو امیہ بن مغیرہ جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کل جو ہے صبح جو بھی پہلے آئے گا اس کے ہاتھ جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، وہ جو کچھ کہے گا ہم اسے مانیں گے۔ چنانچہ جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور لوگ جو ہے نعرے لگاتے ہیں کہ الامین آ گیا، یعنی امانت دار شخص جو ہے آ گیا، اب یہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بالکل صحیح فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ ہمیں یاد ہے کہ آپ جو ایک چادر منگاتے ہیں جس پر حجر اسود کو رکھ دیتے ہیں، اور تمام قبائل کے جو سرداران ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی کونیوں کو پکڑ لیں، اور پھر جب وہ لوگ ان کونیوں کو پکڑ کر جب مکے تک جو وہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی جو کعبۃ اللہ تک جب وہ پہنچ جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے ہاتھوں سے اسے اٹھاتے ہیں اور پھر جو ہے اسے لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر چونکہ حلال کمائی ان کے پاس ختم ہو چکی تھی، یعنی جتنی کمائی تھی اس سے جو انہوں نے تعمیر کر دی تھی، جو ہے چند کعبۃ اللہ کا ایک حصہ سدرن سائڈ
اس کے ساؤتھ سائڈ میں جو ہے کعبۃ اللہ کے ساؤتھ سائڈ میں چند حصہ جو ہے بچ چکا تھا، جس کو آج ہم الحتیم کے نام سے مانتے ہیں، اس کو جو ہے تعمیر نہیں کیا گیا تھا، ویسے ہی جو ہے اسے رکھ دیا گیا تھا کیونکہ حلال کمائی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ واقعہ آتا ہے جس میں آپ غار حرا کو جاتے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے لا لگاتے ہیں اور جو ہے سوسائٹی کے پرابلمس کے بارے میں سولوشن سوچنے لگتے ہیں، اور اسی موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ پر جو ہے وحی نازل ہوتی ہے۔ میری جو ہے گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ کل جو ہے اس کا جو دوسرا